بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے کائنات بنائی۔ میں ہوں مونا اور آپ دیکھ رہے ہیں مونا کوکنگ فوڈ۔ آج بنا رہے ہیں ہم بریڈ پکوڑا، جسے ہم 2 سے 3 بریڈ کو استعمال کرتے ہوئے بنائیں گے اور بہت لذیذ بنتا ہے۔ آپ اسے شام کی چائے کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں اور بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں۔ بہت مزے کے لگتے ہیں، بہت زبردست بنتے ہیں یہ۔ چلیے بنانا شروع کرتے ہیں۔ 1 kg لیے ہم نے آلو، جس سے ابوائل کر کے ہم نے چھلکے اس کے اتار لیے۔ اب ہم اس کو کسی بھی میشر کی مدد سے میش کر لیں گے۔ میش زیادہ نہیں کرنا، جیسے پکوڑوں اور پراٹھوں کے لیے ہم بناتے ہیں اسی طرح اس کو میش کریں گے کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹ نظر آئیں۔ جب پکوڑوں کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے پارٹس آتے ہیں نا آلو کے، وہ بہت مزے کے لگتے ہیں۔ پھر آلو ہمارے میش ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس میں 1 ٹی اسپون ڈال دیں گے زیرہ پاؤڈر، اور 1 ٹی اسپون ہی ڈالیں گے ہم اس کے اندر نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں۔ 1 ٹی اسپون ہی ڈالیں گے ہم ریڈ چلی پاؤڈر، 1 چٹکی ڈالیں گے ہلدی پاؤڈر، اس سے کلر بہت زبردست آتا ہے۔ 3 سبز مرچ چاپ کی ہوئی ڈال دیں گے۔ 1 پیالی دھنیا کی ڈالیں گے، دھنیا چلا جائے گا کیونکہ یہ بہت مزے کا لگتا ہے اس میں۔ اور اب 2 سے 3 ٹیبل اسپون ڈالیں گے ہم بیسن، یہ بینڈنگ کے لیے ڈالیں گے۔ اس کی جگہ آپ کارن فلاور بھی ڈال سکتے ہیں۔ 1 کپ ڈالیں گے اب ہم اس میں بریڈ کرمز۔ اگر آپ کے پاس بریڈ کرمز اویلیبل نہ ہو تو آپ فریش بریڈ لے کے اس کو کریش کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ایک بیٹر کی شکل دے دیں گے۔ بیٹر ہمارا مکس ہو چکا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ بریڈ پکوڑا بنا رہے ہیں اس لیے میں اس کو بریڈ کی شیپ دے رہی ہوں۔ آپ اس کو کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں۔ ہاتھوں کو ہلکا سا آئل لگا لیں تاکہ اچھی سی شیپ بن جائے اس کی۔ بیٹر کو ہم اس طرح پھیلا لیں گے اور اس کی بریڈ کی شیپ کی ہم کٹنگ کر لیں گے۔ پہلے ہم اس کو سیدھا کٹ کریں گے، اس کے بعد ہم اس کو بریڈ کی شیپ دیتے ہوئے اس کو ترچھا کٹنگ کریں گے۔ یہ اس طرح ہماری بریڈ کی شیپ بن جائے گی جیسے بریڈ کے سلائس ہوتے ہیں، بالکل سیم اسی شیپ میں بن جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس کو فرائی کریں گے۔ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے۔ اب ہم ایک ایک کر کے اس میں ڈالیں گے۔ فلیم لو ٹو میڈیم رکھیں گے۔ درمیانی آنچ رکھتے ہوئے آپ نے اس کو فرائی کریں، کیونکہ اگر آپ اس کو لو فلیم پہ فرائی کریں گے تو یہ آئل اپنے اندر جذب کر لیں گے، جس سے بالکل بھی نہیں اچھے بنیں گے۔ اور اگر ہائی فلیم پہ بنائیں گے تو یہ جل جائیں گے اور اندر سے کچے رہ جائیں گے، تب بھی یہ بالکل مزے کے نہیں بنیں گے۔ اس لیے آپ نے فلیم کو بہت دھیان رکھتے ہوئے اس کو فرائی۔ ایک سائڈ اس کی فرائی ہو چکی ہے، اب ہم اس کی سائڈ پلٹ دیں گے۔ ماشاءاللہ سے بہت زبردست کلر آ رہا ہے اس کا، بہت مزے کے بنتے ہیں، ٹیسٹ فل بنتے ہیں یہ۔ خوبصورت سا کلر آ چکا ہے، اب ہم اسے نکال لیں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے۔ ماشاءاللہ سے بہت زبردست بنتے ہیں، کلر بھی بہت خوبصورت آیا ہے اس کا۔ چاہے آپ اسے کیچپ کے ساتھ کھائیں، مایونیز کے ساتھ کھائیں، رائتے کے ساتھ کھائیں، بہت مزے کے لگتے ہیں۔ آپ کو میں توڑ کے چیک کرواتی ہوں، یہ دیکھیں کتنے زبردست ہیں، اوپر سے بالکل کرسپی اور اندر سے بالکل سافٹ۔ یہ دیکھیں بہت مزے کے بنے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔